السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، ہمیشہ کی طرح ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے جا رہے ہیں، اور اس کا بیڑا الحمدللہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ نے اٹھایا ہے۔ اسی ادارے کے تحت بہت سارے ویڈیوز آپ کے سامنے روزانہ یا تھوڑے تھوڑے وقت سے آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں مختلف عناوین پر، اور کبھی درس حدیث اور کبھی تفسیر، اس طرح کے مضامین آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ چنانچہ آج اسی طریقے سے ہم آپ کے سامنے داڑھی کے مسائل پر روشنی ڈالیں گے، اور جو داڑھی کے مسائل ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ مسائل یا اس کے جو اقتباسات ہیں، یہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم سے ماخوذ ہیں، جس کے اندر ایک سوال نامہ ہے۔ اس میں ایک سوال کیا گیا ہے کہ داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے، واجب ہے یا سنت، اور داڑھی منڈانا جائز ہے یا مکروہ یا حرام۔ بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا ایک سنت ہے، اگر کوئی رکھے تو اچھی بات ہے اور نہ رکھے تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ نظریہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب بالتفصیل، یعنی تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں دیا ہے۔ وہی جواب ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس سوال کا جواب: داڑھی منڈانا یا کترانا جبکہ ایک مشت سے کم ہو، یعنی ایک مشت جو اس کو کہا جاتا ہے، یہ ایک مشت یعنی ایک مٹھی ہے، اگر داڑھی اتنی ہو کہ ایک مشت میں آ رہی ہو، ایک مٹھی میں آ رہی ہو اور اس کے نیچے جا رہی ہو، یعنی ایک مٹھی سے اگر بڑھ گئی، تو داڑھی منڈانا یا کترانا جبکہ ایک مشت سے کم ہو، یعنی ایک مٹھی سے اگر کم ہے، بڑی نہیں، تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس سلسلے میں پہلے چند احادیث لکھتا ہوں، اس کے بعد ان کے فوائد ذکر کروں گا۔ یہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ اگر داڑھی ایک مٹھی سے کم ہے، ایک مشت سے کم ہے، تو پھر اس کا کٹانا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ تو اسی کے متعلق اس سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ چند احادیث لکھ دیتا ہوں، یعنی اس کے متعلق داڑھی بڑھانے کے متعلق چند احادیث ذکر کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے فوائد ذکر کریں گے۔ پہلی حدیث: عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 من الفطرہ قص الشارب واعفاء اللحیہ الی آخر الحدیث۔ عربی حدیث ہے اور یہ صحیح مسلم جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 129۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں داخل ہیں: مونچھوں کا کٹوانا اور داڑھی کا
بڑھانا۔ یہاں پر جو حدیث پیش کی گئی ہے کہ عشر من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، یعنی انسان کی فطرت میں سے ہیں، تو وہ 10 چیزوں کو یہاں پر بیان نہیں کیا گیا، بلکہ جس چیز سے ہمیں مقصد تھا اور جو چیز ہمیں مطلوب تھی صرف اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ قص الشارب و اعفاء اللحیہ، یعنی مونچھوں کا کٹوانا اور داڑھی کو بڑھانا۔ ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ تو یہ گویا 10 فطری چیزوں میں سے ایک چیز ہے، یعنی فطری چیز یعنی نیچرل چیز، نیچرل یعنی جو فطری طور پر انسان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ مونچھوں کو کٹوانا ہے، اسی میں انسانیت ہے، اور داڑھی کو بڑھانا اسی میں انسانیت ہے، یہ فطرت۔ دوسری حدیث عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى، یہ دوسری حدیث ہے۔ تو اس میں بھی بتایا گیا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مونچھوں کو منڈواؤ، یعنی مونچھوں کو کٹواؤ، واعفوا اللحى، اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ وفی روایت انہ امر باحفاء الشوارب واعفاء اللحیہ، یعنی ایک اور روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے حکم دیا، اس سے پہلے کی جو روایت میں آیا کہ آپ نے فرمایا، لیکن اس روایت میں امرا باحفاء الشوارب کا لفظ ہے، یعنی قالا کا لفظ نہیں ہے، امرا کا لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مونچھوں کے کٹوانے کا اور داڑھی کو بڑھانے کا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالفوا المشرکین اوفروا اللحى واحفوا الشوارب، یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، اوفروا اللحى، داڑھیوں کو بڑھاؤ، واحفوا الشوارب، اور مونچھوں کو کٹواؤ۔ پہلا جو جملہ ہے خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ مشرکین اس کے مخالف کام کرتے ہیں، یعنی اس کے خلاف کرتے ہیں، وہ مونچھوں کو بڑھاتے ہیں اور داڑھی کو کٹواتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری شریف میں بھی یہ روایت آئی ہے اور مسلم شریف میں بھی یہ روایت آئی ہے، اور مشکات شریف میں مشکات شریف کے حوالے سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ چوتھی حدیث، ترجمہ تو ان سب کا آپ کے سامنے آ گیا۔ اب چوتھی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جز الشوارب وارخوا اللحى، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صفحہ نمبر 129 میں۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مونچھیں کٹواؤ اور داڑیاں بڑھاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ تو اس بات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مجوسی بھی، یعنی مجوسی وہ فرقہ ہے یا پھر وہ مذہب ہے جس مذہب کے لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں، آگ کی پرستش کرتے ہیں، آگ کو اپنا معبود مانتے ہیں، ان کو مجوسی کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں بھی اس مذہب کا ذکر آیا ہے، تو یہاں پر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مشرکوں کی یہ جماعت بھی اپنے مونچھوں کو بڑھاتی ہے اور داڑھی کاٹتی ہے، تو اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجوسیوں کی بھی مخالفت کرو۔ پانچویں حدیث عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم یأخذ من شاربہ فلیس منا، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مونچھیں نہ کٹوائے وہ ہم میں سے نہیں، یہاں تک فرما دیا۔ وہ اس لیے فرمایا کہ مونچھوں کو بڑھانا، زیادہ سے زیادہ بڑھانا، اور اتنے بڑھانا کہ وہ ہونٹوں تک آ جائے۔ خیر ان باتوں کا یہاں پر ذکر تو نہیں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ مونچھوں کو جو نہیں کاٹے گا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔
اور چھٹی حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ترجمہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ داڑھی کو بڑھایا جائے، اس میں مونچھوں کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن داڑھی کاٹنے کی جو ممانعت ہے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی داڑھی کاٹتا ہے اور داڑھی منڈواتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور عورتوں کی مشابہت اس طور پر چونکہ عورتوں کو داڑھی نہیں ہوتی اور ان کا چہرہ بالکل صاف ہوتا ہے، تو اسی طرح مرد بھی داڑھی کٹوا کر اپنے چہرے کو صاف کر کے عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ المتشبہین، یعنی اللہ نے لعنت فرمائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا لعنت فرمانا ہی بہت بڑی چیز ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت فرمائی، یہ بہت بڑی اور بری بات ہے۔ اب اس کے فوائد ذکر کرتے ہیں کہ اس کا خلاصہ کیا ہے۔ پہلی حدیث جو بیان کی گئی تھی کہ مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، تو اس کے فوائد یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ مونچھیں کٹوانا اور داڑھی بڑھانا انسان کی فطرت سلیمہ کا تقاضا ہے، یعنی انسان کی جو انسانیت ہے اور انسان کی جو فطرت ہے اس فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ مونچھوں کو کاٹا جائے اور داڑھی کو بڑھایا جائے۔ اس لیے کہا گیا تھا کہ 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، اور مونچھیں بڑھانا اور داڑھی کٹانا خلاف فطرت ہے، یعنی مونچھوں کو بڑھا لینا اور داڑھی کو کٹوا دینا یہ خلاف فطرت ہے، یعنی انسان کی فطرت میں یہ بات نہیں ہے۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ فطرت اللہ کو بگاڑتے ہیں، یعنی جو لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں، یعنی اپنی مونچھوں کو بڑھاتے ہیں اور داڑھی کو کٹواتے ہیں، یا صرف مونچھیں رکھتے ہیں داڑھی کو کٹوا دیتے ہیں، تو یہ پھر اللہ نے جو انسان کی فطرت بنائی ہے وہ اس فطرت کے خلاف کام کر رہے ہیں اور اللہ کی فطرت کو بگاڑ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ شیطان لعین نے خدا تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا اور میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بگاڑا کریں گے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اس وعدے کو بیان فرمایا ہے اور کہا کہ شیطان نے اللہ کے سارے بندوں کو گمراہ کرنے کی سازش رچے گا اور ان کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہے، اور اسی طرح اللہ کی تخلیق میں، یعنی اللہ نے جس طرح پیدا کیا ہے اس طرح کی پیدائش میں تغیر کروائے گا اور اللہ کی تخلیق کو بگاڑ دے گا۔ تفسیر حقانی اور تفسیر بیان القرآن وغیرہ میں ہے کہ داڑھی مڈانا بھی تخلیق خداوندی کو بگاڑنے میں داخل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے اور مونچھیں کٹوانے کا حکم دیا ہے، تو گویا داڑھی کو منڈوا کر داڑھی کو کٹا کر انسان یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں اللہ کی تخلیق کو بگاڑ رہا ہوں۔ تو یعنی تفسیر بیان القرآن میں اور تفسیر حقانی میں یہی لکھا ہے کہ اگر کسی انسان نے اپنی داڑھی کو کٹوایا تو گویا اس نے اللہ کی تخلیق کو بگاڑ دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردانہ چہرے کو فطرتاً داڑھی کی زینت و وجاہت عطا فرمائی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کو یعنی مرد کو داڑھی دے کر اس کے چہرے کو خوبصورتی اور ایک زینت بخشی ہے۔ پس جو لوگ داڑھی مڈاتے ہیں وہ اغوائے شیطان کی وجہ سے نہ صرف اپنے چہرے کو بلکہ اپنی فطرت کو بھی مسخ کرتے ہیں، یعنی اپنی فطرت کو جو ہے اس فطرت کو بھی وہ ختم کر رہے ہیں۔ چونکہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہی صحیح فطرت انسانی کا معیار ہے، اس لیے فطرت سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ اور ان کی سنت بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی فطرت جو اب تک کہا گیا کہ بار بار فطرت میں سے 10 چیزیں فطرت میں سے ہے، اور کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو اللہ کی فطرت کو بگاڑتا ہے، تو یہ فطرت جو ہے یہاں کہا جا رہا ہے کہ فطرت یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ اور ان کی سنت بھی ہو سکتی ہے، اسی کو فطرت بھی کہا جاتا ہے۔
اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ مونچھیں کٹوانا اور داڑھی بڑھانا 1,24,000 کم و بیش، یعنی متعین تعداد تو نہیں ہے، تو 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کی متفقہ سنت ہے، یعنی ان سب کی سنت ہے، اور اتفاقی طور پر کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے داڑھی نہ رکھی ہو۔ تو یہ بھی ایک فطرت ہے اور ان سب کی یہ سنت ہے، اور یہ وہ مقدس جماعت ہے، یعنی انبیاء کرام کی جماعت، انبیاء علیہم السلام کی جماعت، یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اقتداء کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداہ مقتدی، یہ کہا گیا ہے اس لیے جو لوگ داڑھی مڈاتے ہیں وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں۔ گویا اس حدیث میں تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ داڑھی مڈانا 3 گناہ کا مجموعہ ہے، یعنی اگر کوئی داڑھی مڈاتا ہے، داڑھی کٹاتا ہے تو پھر اس کو 3 گناہ ملتے ہیں۔ پہلا گناہ انسانی فطرت کی خلاف ورزی، یعنی اللہ رب العزت نے انسان کی جو فطرت بنائی ہے اور انسان کی فطرت میں جو داڑھی رکھنے کی چیز بنائی ہے تو انسان اس چیز کو بگاڑ رہا ہے، انسانی فطرت کو، یعنی اپنی داڑھی کٹا کر انسانی فطرت کو بگاڑ رہا ہے، تو انسانی فطرت کی خلاف ورزی کا ایک گناہ۔ دوسرا اغوائے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بگاڑنا، یعنی شیطان کے بھٹکاوے میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس کے وسوسے کو قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تخلیق بنائی ہے اور جو صورت بنائی ہے اس تخلیق کو بگاڑنا، یہ ایک گناہ اس کو ہوگا۔ تیسرا اور انبیاء کرام علیہم السلام کی مخالفت، تو پس ان 3 وجوہ سے داڑھی منڈوانا حرام ہوا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت بنائی ہے اس کو بگاڑنے کا گناہ، دوسرا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا، یہ گناہ، اور تیسرا گناہ انبیاء کرام علیہم السلام کی مخالفت کرنا، ان کی سنت کی خلاف ورزی کرنا، یہ ایک گناہ ہوا۔ تو ان ساری چیزوں کو ملانے سے داڑھی منڈوانا حرام ہوا، یعنی مطلب ان 3 وجوہات سے داڑھی منڈانا حرام کہا گیا ہے۔ دوسری حدیث بھی بیان کی گئی تھی، تو دوسری حدیث میں مونچھیں کٹوانے اور داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے، اور حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل، یعنی اس پر عمل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا ہر مسلمان پر واجب اور اس کی مخالفت حرام ہے، پس اس وجہ سے بھی داڑھی رکھنا واجب اور اس کا مڈانا حرام ہوا۔ تیسری اور چوتھی حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ مونچھیں کٹوانا اور داڑھی رکھنا مسلمانوں کا شعار ہے۔ مسلمانوں کا شعار یعنی مسلمانوں کی پہچان ہے۔ کوئی داڑھی رکھتا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے، مسلمانوں کا شعار ہے، یہ نشان ہے مسلمانوں کا، اور یہ ایسا نشان یعنی شعار ایسے نشان کو کہا جاتا ہے جو اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ تو گویا ان مسلمان اپنے جسم سے اور اپنے چہرے سے داڑھی کو بھی جدا نہیں کر سکتا، اور اس کے برعکس مونچھیں بڑھانا اور داڑھی مڈانا مجوسیوں اور مشرکوں کا شعار ہے، یعنی جو مسلمان نہیں ہے اور مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں، دوسرے اور معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہیں، ان کے پاس مونچھوں کا بڑھانا اور داڑھی کا کٹانا یہ پایا جاتا ہے، اور یہ ان کا شعار بھی ہے، یعنی یہ ان کا ایسا نشان ہے، ان کے مذہب کا یہ ایسا نشان ہے جو ان سے دور نہیں ہوتا اور وہ اس کو جدا بھی نہیں کرتے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مسلمانوں کا شعار اپنانے، یعنی وہ نشان اپنانے اور مجوسیوں کے شعار کی مخالفت کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اسلامی شعار کو چھوڑ کر کسی گمراہ قوم کا شعار اختیار کرنا حرام ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہوگا۔ اگر کوئی مشرکین کی مشابہت اختیار کرتا ہے، مشرکوں کے طریقے کو اپناتا ہے، ان کے شعار کو اپناتا ہے، تو گویا وہ انہی میں سے ہوا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی کے گروہ میں سے ان کو اٹھائے گا۔ بہت ساری حدیثیں ہیں۔ تو پس جو لوگ داڑھی مڈاتے ہیں اور وہ مسلمانوں کا شعار ترک کر کے،
یعنی مسلمانوں کا شعار یہ ہے کہ وہ داڑھی رکھیں، اور مسلمانوں کا شعار ترک کر کے اہل کفر کا شعار اپناتے ہیں۔ اہل کفر کا شعار کیا ہے؟ مونچھوں کو بڑھانا اور داڑھی کو کٹانا۔ تو اس طریقے کو اپناتے ہیں جس کی مخالفت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ اس لیے ان وعید نبوی سے ڈرنا چاہیے کہ ان کو وعید نبوی سے ڈرنا چاہیے کہ ان کا حشر بھی قیامت کے دن انہی غیر قوموں میں نہ ہو، نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ تعالی ہم سب کو بچائے ایسا شعار اپنانے سے جس کے بارے میں وعید فرمائی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اس شعار کو نہ اپنائیں۔ اسی طرح یہ تو تھی آپ کے سامنے تیسری حدیث کے بارے میں۔ تو چوتھی اور پانچویں حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ مونچھیں نہیں کٹواتے وہ ہماری جماعت میں شامل نہیں ہیں، جیسا کہ کہا گیا کہ فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی حکم داڑھی منڈانے کا ہے، بس یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی سخت وعید ہے جو محض نفسانی خواہش یا شیطانی اغوا کی وجہ سے داڑھی منڈاتے ہیں۔ یعنی یہ جو کہا گیا ہے فلیس منا، یعنی جو لوگ مونچھیں بڑھاتے ہیں، داڑھی کٹواتے ہیں، وہ فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ان کے لیے بہت سخت وعید ہے جو دوسروں کا شعار اپناتے ہیں اور اپنے شعار کو چھوڑ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ اپنی نفسانی خواہش پوری کر لیں۔ وہ نفسانی خواہش کیا ہے کہ معاشرہ اس کو برا نہ سمجھے، اس طریقے کی اپنی نفسانی خواہش، اور کسی بھی طرح کی نفسانی خواہش، یعنی نفس میں کوئی خواہش پیدا ہوئی کہ اپنی داڑھی کو کٹوا دیں اور مونچھوں کو بڑھا دیں، تو اس طرح کی جو اپنی دلی خواہش ہے اس دلی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، یا اسی طرح شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ جو دوسروں کا شعار اپناتے ہیں اور اپنے شعار کو بھول جاتے ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑی وعید ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی جماعت سے خارج ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں، یعنی مسلمانوں میں سے نہ ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ کیا کوئی مسلمان جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بھی تعلق ہے اس دھمکی کو برداشت کر سکتا ہے؟ یعنی جو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ساری دنیا کے لیے اور سارے عالموں کا رحیم یعنی رحمت بنا کر بھیجا ہے، ایسی ذات اس شخص کو اپنی جماعت سے خارج کر رہی ہے جو داڑھی نہیں رکھتا اور اپنے مونچھوں کو بڑھاتا ہے، تو اس سے زیادہ دھمکی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی منڈانے کے گناہ سے اس قدر نفرت تھی کہ جب شاہ ایران یعنی ایران کا جو بادشاہ تھا، شاہ ایران کے قاصد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی داڑیاں منڈی ہوئی اور مونچھیں بڑی ہوئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر کرنا بھی پسند نہ کیا اور فرمایا تمہاری ہلاکت ہو، تمہیں یہ شکل بگاڑنے کا کس نے حکم دیا ہے؟ وہ بولے کہ یہ ہمارے رب یعنی شاہ ایران کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن میرے رب نے تو مجھے داڑھی بڑھانے اور مجھے کٹوانے کا حکم فرمایا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسندگی کا اظہار فرمایا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا مونچھیں بڑھانے والوں پر اور داڑھی کٹوانے والوں پر۔ پس جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر کے مجوسیوں کے خدا کے حکم کی پیروی کرتے ہیں یعنی مشرکوں کے خدا کی، حالانکہ ان کا خدا بھی اللہ رب العزت ہی ہے، لیکن ان کے ذہنوں کے اعتبار سے ان کا جو خدا ہے، ان کا جو معبود ہے اور ان کا جو بادشاہ ہے اس کے حکم کی پیروی کرتے ہیں، تو ان کو 100 بار سوچنا چاہیے کہ وہ قیامت کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے۔ اور اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم اپنی شکل بگاڑنے کی وجہ سے ہماری جماعت سے خارج ہو تو شفاعت کی امید کس سے رکھیں گے؟ تو اس طرح کے وعیدوں سے مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے، داڑھیاں رکھنا چاہیے اور مونچھیں کتروانا چاہیے۔ اس 5ویں حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مونچھیں بڑھانا اور اسی طرح داڑھی منڈانا اور کترانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی گناہ کبیرہ پر ہی ایسی وعید فرما سکتے ہیں کہ ایسا کرنے والا ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جیسے ایک اور حدیث میں جو کہ گناہ کبیرہ ہے دھوکہ دینا، اس کے بارے میں کہا گیا ہے من غش فلیس منا، دھوکہ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں جہاں فلیس منا
کے جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ ہیں، تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے داڑھی مڈانے والا یعنی داڑھی اپنی کتروانے والا اور مونچھیں بڑھانے والا جو ہو تو اس کے بارے میں فرمایا کہ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ چھٹی حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کریں، یعنی لعن اللہ المتشبہین بالرجال من النساء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی ان لوگوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت کریں، یعنی عورتوں کے جیسی صورت اختیار کریں، عورتوں جیسا بن جائیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی مشابہت کریں، یعنی مردوں جیسے بننے کی کوشش کریں اور مرد جیسی صورت اختیار کریں۔ اس حدیث کی شرح میں یعنی اس کی تشریح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ صاحب مرقات لکھتے ہیں کہ لعن اللہ کا فقرہ، یعنی یہ جو جملہ ہے لعن اللہ کا بطور بددعا بھی ہو سکتا ہے، ہاں، جیسے کہا جاتا ہے کہ اسعدک اللہ ارشدک اللہ، یعنی اللہ آپ کو راستہ دکھائے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نیک بختی کا معاملہ فرمائے، تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یعنی دعا دینے کے لیے۔ تو اب یہاں پر یعنی ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ لعن اللہ کا جو لفظ ہے اور یہ جو جملہ ہے وہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بددعا فرمائی ہے ایسے شخص پر جو اپنی داڑھی کٹواتا ہے اور مونچھیں بڑھاتا ہے، وہ اس طور پر بددعا فرمائی کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے شخص پر جو اپنی داڑھی کٹواتا ہے اور مونچھیں بڑھواتا ہے، یعنی ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور یہ بددعا ہے۔ اور جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں، یہ ایک بات کی خبر دینا مقصود ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دونوں باتیں بہت ہی زیادہ وعید کی باتیں ہیں اور بہت ہی زیادہ دھمکی والی اور گناہ کی بات ہے۔ داڑھی مڈانے میں گزشتہ بالا قباحتوں کے علاوہ یعنی جو برائیاں بتائی گئی ہیں اور جو قباحتیں بتائی گئی ہیں کہ داڑھی منڈانے سے کیا نقصان ہے، مونچھیں بڑھانے سے کیا نقصان ہے، کیا وعید ہے، اس طرح کی جو باتیں اوپر بتائی ہیں، اس کے علاوہ ایک اور برائی یعنی ایک اور قباحت عورتوں سے مشابہت کی بھی ہے، یعنی ایک اور برائی یہ ہے کہ اس سے عورتوں کی مشابہت ہو جاتی ہے، کیونکہ عورتوں اور مردوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے داڑھی کا امتیاز رکھا ہے، یعنی عورتوں اور مردوں کے درمیان ایک فرق ہے، وہ کیا ہے؟ داڑھی کا فرق ہے۔ پس داڑھی مڈانے والا اس امتیاز کو مٹا کر یعنی اس فرق کو مٹا کر عورتوں سے مشابہت کرتا ہے، جو خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا موجب ہے، یعنی خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کو واجب کرنے والی چیز ہے داڑھی کو مڈانا اور اپنی مونچھوں کو بڑھانا۔ ان تمام نصوص کے پیش نظر یعنی جو نص اور جو حدیثیں بتائی گئی ہیں، ان تمام نصوص کے پیش نظر فقہائے امت اس پر متفق ہیں، یعنی سب کی بات یعنی سب کی بات ایک ہے اور ایک ہی بات پر سب متفق ہیں کہ داڑھی بڑھانا اور واجب ہے، اور یہ اسلام کا شعار یعنی نہ ختم ہونے والا اور نہ جدا ہونے والا نشان ہے، اور اس کا منڈانا یا کترانا جبکہ حد شرعی سے کم ہو یعنی ایک مشت سے کم ہو، حرام اور گناہ کبیرہ ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس فعل حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا ہمارا ایک جواب جو سوال کیا گیا تھا کہ داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو داڑھی کی شرعی حیثیت بھی بتا دی گئی کہ داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو یہاں پر بتایا گیا کہ داڑھی بڑھانا واجب ہے، اس کی حیثیت آپ کے سامنے آ گئی۔ واجب ہے یا سنت، جیسا کہ بتایا گیا کہ فقہائے امت اس بات پر متفق ہیں کہ وہ واجب ہے، اور داڑھی منڈانا جائز ہے یا مکروہ یا حرام، یہ بات بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ داڑھی منڈانا حرام ہے۔ سوال تھا مکروہ ہے، جائز ہے یا حرام ہے، تو جواب ہے اس کا حرام۔ اور ایک سوال ہے، بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا ایک سنت ہے، داڑھی رکھنا صرف ایک سنت ہے، اگر کوئی رکھے تو اچھی بات ہے اور نہ رکھے تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ ایک سوال ہے، تو یہ نظریہ کہاں تک صحیح ہے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنا صرف ایک سنت ہے،
سنت کو اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو اس کو ثواب ہے، اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں، تو اس کا اصل جواب کیا ہے؟ اس کا جواب دیا گیا ہے کہ داڑھی منڈانا گناہ کبیرہ ہے، اور داڑھی رکھنا تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، اور داڑھی رکھنا یہ فطرت ہے اور فطرت انسانی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے ایک فطرت بنائی ہے، اس فطرت میں سے داڑھی رکھنا ہے، اور اگر کوئی داڑھی منڈاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت سے اختلاف کرتا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی تخلیق کو بگاڑتا ہے۔ اور اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو داڑھی منڈاتا ہے تو وہ ہم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو کہا گیا کہ اگر کوئی رکھے تو اچھی بات ہے اور نہ رکھے تب بھی کوئی گناہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ نہ رکھنے والا گناہ گار ہوگا اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شریعت میں داڑھی کی کوئی مقدار مقرر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کتنی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اب تک آپ کے سامنے یہ حدیثیں آئی کہ داڑھی رکھنا، داڑھی بڑھانا، مونچھوں کو کٹوانا، یہی بات آتی رہی۔ تو اب دوسرا سوال یہ ہے کہ داڑھی رکھنے کی کوئی مقدار ہے یا مستقل اس کو چھوڑ ہی دیا جائے، یعنی مستقل بڑھا دیا جائے، یہ مقدار ہے؟ یا پھر اگر کوئی کاٹنا چاہتا ہے تو پھر کم سے کم کتنی داڑھی رکھ کر وہ کاٹ سکتا ہے؟ تو یہ سوال کیا گیا ہے کہ شریعت میں داڑھی کی کوئی مقدار مقرر ہے یا نہیں، اگر ہے تو مقدار کتنی ہے؟ تو اب دوسرے سوال کا جواب، احادیث میں داڑھی کے بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے، اور ترمذی کتاب الادب صفحہ نمبر 100 جلد نمبر 2 کی ایک روایت میں جو سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ریشِ مبارک کے طول و عرض سے زائد بال کاٹ دیا کرتے تھے، یعنی ریشِ مبارک جو داڑھی مبارک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، طول و عرض سے زائد بال کاٹ دیا کرتے تھے۔ طول مطلب لمبائی میں اور عرض مطلب چوڑائی میں۔ تو اس طرح جو زائد بال ہوا کرتے تھے ان بالوں کو آپ کاٹ دیا کرتے تھے۔ لیکن اس کی وضاحت صحیح بخاری کتاب اللباس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 875 کی روایت سے ہوتی ہے، وہ یہ کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما حج و عمرے سے فارغ ہونے کے موقع پر احرام کھولتے تو داڑھی مٹھی میں لے کر زائد حصہ کاٹ دیا کرتے تھے۔ یعنی ترمذی کی روایت میں تو یہ تھا کہ طول میں یعنی لمبائی میں جو زائد بال ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کاٹتے، اور چوڑائی میں جو بال ہوتے زائد اس کو کاٹتے۔ تو اس میں تو وضاحت نہیں تھی، لیکن اس میں وضاحت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما احرام کھولتے تو پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ احرام کھولتے تو داڑھی مٹھی میں لے کر، اپنی جو داڑھی ہوتی تو اس طرح مٹھی میں لے کر زائد حصہ کاٹ دیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب داڑھی اپنی مشت میں اپنی مٹھی میں لی جاتی ہے تو اس کے بعد جو لمبائی میں زائد بال آ رہے ہیں اس کو کاٹا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی مضمون کی روایت منقول ہے۔ یہ روایت نسب الرائے جو فقہ کی بہت مشہور کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 458 یعنی 458 پر، اور اس کی جلد ہے دوسری۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ داڑھی کی شرعی مقدار کم از کم 1 مشت ہے، 1 مشت یعنی کم سے کم 1 مشت ہونا چاہیے۔ پس جس طرح داڑھی منڈانا حرام ہے اسی طرح داڑھی 1 مشت سے کم رکھنا بھی حرام ہے، یعنی جس طرح داڑھی مکمل طور پر صاف کر دینا اور بالکل کاٹ دینا یہ حرام ہے، اسی طرح 1 مشت سے کم رکھنا، 1 مشت سے کم داڑھی رکھنا یہ بھی حرام ہے۔ تو گویا 1 مشت سے داڑھی کم رکھنا داڑھی رکھنے کے قبیل سے نہیں ہے، یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو داڑھی نہیں ہے۔ در مختار میں ہے جو فقہ کی بہت ہی زیادہ مشہور اور مقبول کتاب ہے، اس میں ہے کہ داڑھی کترانا جب کہ وہ 1 مشت سے کم ہو، جیسا کہ بعض مغربی لوگ اور ہجڑے قسم کے آدمی کرتے ہیں، یعنی نامرد لوگ، تو بعض مغربی لوگ اور ہجڑے قسم کے آدمی کرتے ہیں، پس اس کو کسی نے جائز نہیں کہا۔ اور پوری داڑھی صاف کر دینا تو ہندوستان کے یہودیوں اور عجم کے مجوسیوں کا فعل تھا۔ یعنی داڑھی مڈانے کے بارے میں فقہ کی اس کتاب میں
کہا گیا ہے. جیسے اگر میں اس کی عبارت ہے، یہ تو اس کا ترجمہ تھا، اگر عبارت اس کی ہوگی تو یہ ہوگی وَأَمَّا الْأَخْذُ مِنْهَا وَهِيَ دُونَ ذَلِكَ، یعنی وہ ایک مشت سے کم ہو، اس کو داڑھی کو نکال دینا جبکہ وہ کم ہو. كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارَبَةِ، یعنی بعض جیسا کہ کرتے ہیں بعض مغرب کے لوگ، یعنی اہل مغرب جو ویسٹرن کلچر ہے وہاں کی جو لوگ کرتے ہیں. كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ وَمُخَنَّسَةُ الرِّجَالِ فَلَمْ يُبِحْهُ أَحَدٌ. مخنثۃ الرجال یعنی وہ ہجڑے جو مرد کی قبیل سے ہیں، جن کو داڑھی آتی ہے، وہ لوگ جیسا کہ کاٹتے ہیں اپنی داڑھی، یعنی مغرب کے لوگ کاٹتے ہیں اور ہجڑے لوگ اپنی داڑھی کاٹتے ہیں، تو اس طرح داڑھی کا کاٹنا وَأَخْذُ كُلِّهَا فِعْلُ يَهُودَ الْهِنْدِ، اور اسی طرح داڑھی کو مکمل طور پر ختم کر دینا، صاف کر دینا، فعل یہود الہند، یہ ہندوستان کے یہودیوں کا طریقہ ہے. ومجوس الاعاجم، اور اجمی مجوسیوں کا یہ طریقہ ہے. لہٰذا ان طریقوں کو اگر ہم دیکھیں تو پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہم نے ملاحظہ کی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. تو اگر ہم داڑھی کاٹتے ہیں یا ایک مشت سے کم رکھتے ہیں تو پھر انہی قبیل میں سے ہم بھی آ جائیں گے. یہی مضمون فتح القدیر، یہ بھی فتاوی کی بہت اہم کتاب ہے. اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 77، اور البحر الرائق کے جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 302 میں ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشعۃ اللمعات میں لکھتے ہیں کہ حلق کردن لحیہ حرام است و گذاشتن آ بقدر قبضہ واجب است. یہ فارسی میں لکھا گیا ہے. عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ داڑھی مڈانا حرام ہے اور ایک مشت سے مقدار اس کو بڑھانا واجب ہے، بس اگر اس سے کم ہو تو کترانا بھی حرام ہے. یعنی حلق کردن لحیہ کہتے ہیں داڑھی کو، تو داڑھی کا حلق کرا دینا یعنی مطلب اس کو کاٹ دینا، یہ، اور وہ گذاشتن آ بقدر قبضہ، اور اس کو چھوڑ دینا قبضے کی مقدار، یعنی اتنی مقدار کہ وہ اپنے مشت میں آ جائے، واجب است، یعنی واجب ہے. امداد الفتاوی میں ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے اور قبضے سے زائد کٹانا حرام ہے. لقولہ علیہ السلام، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول پیش کر رہے ہیں کہ خالف المشرکین اوفر اللحى، یہ متفق علیہ روایت ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات آئی. وفی الدر المختار ویحرم علی الرجل قطع لحیته وفیہ السنہ فیہما القبضہ، یعنی بتایا گیا ہے کہ مرد کے لیے داڑھی کاٹنا یحرم حرام ہے، اور اسی طرح وفیہ السنہ فیہا القبضہ، یعنی اس کے رکھنے میں سنت ہے. اور کس طرح، یعنی سنت کتنی مقدار ہے؟ ایک مشت، یعنی قبضے میں آ جائے، اتنی داڑھی رکھنا واجب ہے. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ. اور در مختار میں ہے کہ مرد کے لیے داڑھی کا کاٹنا حرام ہے اور اس کی مقدار مسنون ایک مشت ہے، یعنی ایک مٹھی. اور اسی طرح ایک سوال یہ تو تھا دوسرے سوال کا جواب کہ شریعت میں داڑھی کی کوئی مقدار مقرر ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کتنی، اس سوال کا جواب تھا. تیسرا سوال، بعض حفاظ یعنی حافظوں کی عادت ہے کہ وہ رمضان مبارک سے کچھ پہلے داڑھی رکھ لیتے ہیں اور رمضان المبارک کے بعد صاف کر دیتے ہیں، یعنی داڑھی کاٹ دیتے ہیں. تو ایسے حافظوں کو تراویح میں امام بنانا جائز ہے یا نہیں، اور ان کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں، ایک سوال ہے. تو اس کا جواب، جو حافظ داڑھی منڈاتے یا کتراتے ہوں وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب اور فاسق ہیں، یعنی وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں اپنی داڑھی کو کاٹ کر، اور ایک فعل حرام یعنی حرام فعل کا ارتکاب کر رہے ہیں. تراویح میں بھی ان کی امامت جائز نہیں کیونکہ وہ فاسق ہیں، اور ان کی اقتداء میں نماز مکروہ تحریمہ یعنی عملاً حرام ہے. مکروہ تحریمہ یعنی ایسا مکروہ جو
عملاً حرام ہو اور قریب قریب حرام کے ہو، صرف اس پر نص نہ ہونے کی وجہ سے اس پر حرام کا فتویٰ یا حرام کا حکم نہیں لگایا جاتا، بلکہ وہ عمل کے اعتبار سے تو حرام اعمال کی قبیل سے ہے، اس لیے اس کو مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے۔ اور جو حافظ صرف رمضان مبارک میں داڑھی رکھ لیتے ہیں اور بعد میں صاف کرا دیتے ہیں، ان کا بھی یہی حکم ہے۔ ایسے شخص کو فرض نماز اور تراویح میں امام بنانے والے بھی فاسق اور گناہگار ہیں۔ سوال نمبر 4، بعض لوگ داڑھی سے نفرت کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ بچائے۔ بعض لوگ داڑھی سے نفرت کرتے ہیں اور اسے نظر حقارت سے دیکھتے ہیں، یعنی حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کی چیز ہے۔ اگر اولاد یا اعزاء میں سے، یعنی ان کی اولاد میں سے یا ان کے رشتہ داروں میں سے کوئی داڑھی رکھتا ہے تو اسے روک دیتے ہیں اور طعنے دیتے ہیں، اور کچھ لوگ شادی کے لیے داڑھی صاف ہونے کی شرط لگاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ یعنی معاشرے میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو داڑھی کو ایک حقیر چیز سمجھتے ہیں اور ایک گھٹیا چیز سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے رشتہ داروں میں، ان کے گھر والوں میں، ان کی اولاد میں اگر کوئی رکھتا ہے تو اسے کہہ دیتے ہیں کہ داڑھی صاف کر لو، داڑھی رکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شادی کے لیے ایسی تجویز پیش کرتے ہیں اور یہ حکم لگاتے ہیں کہ لڑکے کو داڑھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے یہ اصول ذہن نشین کر لینا ضروری ہے، یعنی یہ قانون، یہ اصول اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ اسلام کے کسی شعار کا مذاق اڑانا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی تحقیر کرنا کفر ہے، جس سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے جو یہاں پر لکھی تو نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے شاید آگے آئے۔ تو ایک ہے عمل نہ کرنا، کسی سنت پر عمل نہ کرنا یا کسی فرض کو چھوڑ دینا، یہ چیز ہوتی ہے۔ اور ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کو حقیر سمجھنا یا مذاق اڑانا اس کا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اس سنت کو مانتا ہے، اس فرض کو مانتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے، تو صرف اس کو نہ کرنے کا گناہ ہوتا ہے، سنت کے ترک کر دینے کا، فرض کے ترک کر دینے کا، یہ اس کو گناہ ہوتا ہے کیونکہ وہ مانتا ہے لیکن کر نہیں رہا ہے۔ اور دوسرا جو شخص ہے جو مانتا بھی نہیں، کرتا بھی نہیں، بلکہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو پھر مذاق اڑانے سے اور حقیر نظروں سے دیکھنے کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر کی چوکھٹ میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی کفر کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ تو جو اسی سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو اسلام کا شعار، یعنی ابھی حدیث میں آگے آیا تھا کہ داڑھی اسلام کا شعار ہے، ایک ایسا جز ہے، ایک ایسا پارٹ ہے اسلام کا کہ وہ اس سے خارج، یعنی اس سے الگ نہیں ہو سکتا، اس سے جدا نہیں ہو سکتا، اس سے نکل نہیں سکتا۔ تو اسلام کا ایک شعار ہے، اگر کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو داڑھی کو اسلام کا شعار اور انبیاء کرام علیہ السلام کے متفقہ سنت فرمائی ہے۔ پس جو لوگ مسخ فطرت کی بنا پر داڑھی سے نفرت کرتے ہیں، یعنی فطرت کو ختم کرنے کے بنا پر اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ فطرت کو ہم ختم کر رہے ہیں، اس طور پر وہ داڑھی سے نفرت کرتے ہیں، اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کے اعزاء میں سے یعنی ان کے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی داڑھی رکھنا چاہے اسے روکتے ہیں یا اس پر طعنہ زنی کرتے ہیں۔ اور جو لوگ دلہا کے، یعنی مطلب جو کہا گیا ہے کہ لڑکے کو داڑھی نہیں ہونا چاہیے شادی میں، اور تو جو لوگ دولہے کے داڑھی مڈائے بغیر رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، یعنی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اسلام کے شعار کو ترک کر دیا، اسلام کے شعار کا مذاق اڑایا اور ایمان سے خارج ہو بیٹھے۔ تو اس طرح اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ ان کو لازم یہ ہے کہ توبہ کریں اور اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کریں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اصلاح الرسوم میں صفحہ نمبر 10 میں لکھتے ہیں، من جملہ، یعنی ان کی عبارت ہے،
من جملہ ان رسوم کے داڑھی منڈانا یا کٹانا اس طرح کہ ایک مشت سے کم رہ جائے، یعنی ایک مٹھی سے کم ہو جائے، یا مونچھیں بڑھانا بہت زیادہ رکھ لینا، جو اس زمانے میں اکثر نوجوانوں کے خیال میں خوش وضعی سمجھی جاتی ہے۔ یہاں تک یہ تو عبارت ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ معاشرے میں اور موجودہ دور میں عام طور پر نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی کو کاٹ دینا اور مونچھوں کو بڑھا لینا یہ خوش وضعی ہے، یعنی ایک فیشن ہے۔ خوش وضعی کا مطلب ایک نیا فیشن ہے اور ایک نئی خوش وضعی ہے جس کو نوجوان اپنا رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، جو جتنے فیشن ہیں دور حاضر کے ان فیشنوں میں سے داڑھی کا منڈا دینا اور مونچھوں کو بڑھا لینا یہ بھی ایک فیشن ہے۔ حدیث میں ہے کہ بڑھاؤ داڑھی کو اور کتراؤ مونچھوں کو، لیکن روایت کیا اس کو بخاری و مسلم نے، یعنی حدیث میں تو یہ ہے کہ آپ داڑھی کو بڑھائیں مونچھوں کو کٹوائیں، لیکن الٹا ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صیغہ امر سے دونوں حکم فرمائے ہیں۔ امر کا صیغہ حقیقتاً وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں یہ ایک قاعدہ ہے، جیسے اعفوا اللحى یعنی داڑھی کو بڑھاؤ، اور اسی طرح وقص الشوارب، مختلف الفاظ ہیں، تو اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے امر کا صیغہ استعمال فرمایا۔ امر کا صیغہ مطلب یعنی ایک آرڈر دیا ہے، اور امر کا صیغہ اور آرڈر کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو صرف وہی استعمال ہوتا ہے، یعنی تقریباً اکثر و بیشتر وہی استعمال ہوتا ہے جہاں پر کسی واجب حکم کو بتایا جائے اور ایسے عمل کو بتایا جائے جس پر کرنا مسلمان کے لیے واجب ہو جاتا ہے، ایسا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی داڑھی بڑھانے کی جو بات کہی ہے وہ امر کے صیغے سے بتائی ہے، تو حقیقتاً وجوب کے لیے یہ امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ یہ دونوں حکم واجب ہیں، یعنی داڑھی بڑھانا اور مونچھوں کو کٹانا واجب ہے، اور واجب کا ترک کرنا حرام ہے۔ بس داڑھی کا کٹانا اور مونچھیں بڑھانا دونوں فعل حرام ہے۔ اس سے زیادہ دوسرے حدیث میں مذکور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اپنی لبیں نہ لے وہ ہمارے گروہ سے نہیں ہے۔ اپنی لبیں نہ لے یعنی کہ اگر کسی شخص کی مونچھیں اتنی بڑھ جائیں جو ہونٹوں پر آ جائیں تو اس کو فرمایا ہے جو اپنی لبیں نہ لے، اپنے لبوں پر آئی ہوئی مونچھوں کو نہ کاٹے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بھی ایک روایت میں ہے، اس کو مسند احمد اور ترمذی اور نسائی شریف نے روایت کیا ہے۔ جب اس کا گناہ ہونا ثابت ہو گیا تو جو لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں اور داڑھی بڑھانے کو عیب جانتے ہیں، بلکہ داڑھی والوں پر ہنستے ہیں، یعنی اس کا مطلب داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں اور داڑھی بڑھانے کو عیب جانتے ہیں، یعنی بری بات سمجھتے ہیں، بلکہ داڑھی والوں پر ہنستے ہیں اور اس کی ہجو کرتے ہیں، یعنی حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کا مسخرہ پنا کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو نچلی نظروں سے دیکھتے ہیں، ان سب مجموعہ امور سے ایمان کا سالم رہنا از بس دشوار ہے، یعنی بہت ہی زیادہ مشکل ہے ایسی حرکتیں کرنے والوں کا ایمان باقی رہنا۔ تو ان لوگوں کو واجب ہے کہ اپنی اس حرکت سے توبہ کریں اور ایمان اور نکاح کی تجدید کریں، یعنی پھر سے ایمان لائیں، پھر سے کلمہ پڑھیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور پھر سے کلمہ پڑھ کر ایمان قبول کریں اور نکاح کی تجدید کریں، یعنی پھر سے اپنی بیوی سے نکاح کریں، کیونکہ اگر نکاح فاسد ہو گیا، ایمان اگر چلا گیا تو پھر نکاح فاسد ہو جاتا ہے۔ ایمان کے چلے جانے سے زوجین میں سے یعنی شوہر اور بیوی ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اپنے ایمان کو چھوڑ دیا تو پھر ان کا نکاح فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، پھر سے نکاح کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کو یہاں پر کہا گیا ہے کہ اس حرکت سے توبہ کریں اور ایمان اور نکاح کی تجدید کریں۔ تجدید کا مطلب پھر سے کریں، نیا کریں، اور اپنی صورت موافق حکم اللہ اور رسول کے بنا دیں، یعنی اور اپنی صورت کو اس طرح بنائیں جیسا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اور رسول نے جو حکم دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال، بعض لوگ سفر حج کے دوران داڑھی رکھ لیتے ہیں
اور حج سے واپسی پر صاف کرا دیتے ہیں۔ یعنی سفر کے دوران تو داڑھی رکھ لیتے ہیں اور جب سفر کر کے واپس آ جاتے ہیں تو پھر داڑھی صاف کرا دیتے ہیں، اور بعض سفر حج میں بھی داڑھی صاف کرتے ہیں۔ کیا ایسے لوگوں کا حج صحیح ہے؟ ایک سوال ہے جس کا جواب، جو حضرات سفر حج کے دوران یا حج سے واپس آ کر داڑھی مڈاتے یا کتراتے ہیں، دونوں چیزوں کو ایک ہی بات میں لیے، جو چاہے سفر حج کے دوران یعنی سفر کے دوران کٹا لیں یا پھر سفر کے بعد یعنی حج کے بعد واپس آنے کے بعد کٹائیں، ان دونوں کو ایک ہی حکم میں لیا ہے۔ تو ان دونوں کی حالت عام لوگوں سے زیادہ قابل رحم ہے۔ یعنی عام لوگ جو حج کے لیے نہیں جاتے ہیں، عام طور پر معاشرے میں رہتے ہیں، داڑھی کٹاتے ہیں، تو ان کے لیے جتنی وعیدیں بتائی گئی ہیں وہ وعیدیں تو ہے ہی ہیں، لیکن یہ لوگ جو حج کے سفر میں جا رہے ہیں اور حج سے واپسی کے بعد اپنی داڑھی کاٹ رہے ہیں، تو ان کے لیے تو اور زیادہ وعید سخت ہو سکتی ہے، ان پر اور زیادہ رحم کیے جانے کے لوگ لائق ہیں، کیونکہ اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں اور اللہ کے ایک حکم کی تعمیل یعنی اللہ اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، اس کا ایک فریضہ انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں، اور ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں پر اسلام نے زندگی لی اور اسلام کی بنیاد جہاں پر ہے، اور اللہ رب العزت نے جہاں پر اسلام کے احکام کو نازل کیا، ایسی جگہ جا رہے ہیں، تو اپنے سفر میں بھی یعنی اسلام کے ایک شعار کو وہ ختم کر رہے ہیں اور اسلام کے شعار کو بگاڑ رہے ہیں، تو اس لیے کہا گیا کہ ایسے لوگ زیادہ قابل رحم ہیں، اس لیے کہ وہ خدا کے گھر میں بھی کبیرہ گناہ سے باز نہیں آتے۔ یعنی خدا کا گھر ہے کعبۃ اللہ، وہاں جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ تو آج آپ کا ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، پھر وہاں پر بھی اللہ کے حکم سے دور ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی حج مقبول ہوتا ہے جو گناہوں سے پاک ہو، گناہوں سے پاک ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے پیسہ لگایا اور دوسرے اعمال جتنے فرائض ہیں جتنے واجبات ہیں انجام دے لیے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے پاک ہونا چاہیے۔ اور بعض اکابر نے حج مقبول کی علامت یہ لکھی ہے کہ حج سے آدمی کی زندگی میں دینی انقلاب آ جائے، یعنی حج کر کے آنے کے بعد دینی تبدیلی آ جاتی ہے انسان کے اندر، یعنی وہ حج کے بعد اطاعت کی پابندی اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنے لگے۔ جس شخص کی زندگی میں حج سے کوئی تغیر نہیں آیا، اگر پہلے فرائض کا تارک تھا یعنی فرائض کو چھوڑنے والا تھا، تو اب بھی ہے، یعنی اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ یہ اکابر یعنی بڑے لوگ بزرگان دین یہ ایک علامت بتاتے ہیں۔ اور اگر پہلے کبیرہ گناہوں میں مبتلا تھا تو حج کے بعد بھی بدستور گناہوں میں ملوث ہے، یعنی وہ گناہوں کو کر رہا ہے۔ ایسے شخص کا حج در حقیقت حج نہیں، محض سیر و تفریح اور چلت پھرت ہے، گویا فقہی طور پر اس کا فرض ادا ہو جائے گا، یعنی فقہی طور پر جو اس نے اعمال کیا ہے ان اعمال کی وجہ سے، یعنی رسمی طور پر فقہی طور پر اگر وہ پوچھے گا کہ میرا حج ہوا یا نہیں، میں نے داڑھی منڈوا دیا تھا، تو ایسی حالت میں یہ کہا جائے گا کہ آپ کا حج ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فتوے کے طور پر اس کا فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن حج کے ثواب اور برکات و ثمرات سے وہ محروم رہے گا۔ یعنی فتویٰ یہ کہتا ہے کہ اس کا حج ہو گیا، لیکن تقوی کے اعتبار سے وہ ثواب سے خالی ہے۔ کتنی حسرت و افسوس کا مقام ہے کہ آدمی ہزاروں روپے کے مصارف بھی اٹھائے، یعنی ہزاروں روپے اپنے خرچ کر ڈالے اور سفر کی مشقتیں بھی برداشت کرے، اس کے باوجود اس کے گناہوں سے توبہ کی توفیق نہ ہو، اور جیسا گیا تھا ویسا ہی خالی ہاتھ واپس آ جائے، یعنی کتنے افسوس کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص سفر حج کے دوران زنا اور چوری کا ارتکاب کرے اور اسے اپنے اس فعل پر ندامت بھی نہ ہو اور نہ اس سے توبہ کرے، تو ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ اس کا حج کیسا ہوگا۔ تو داڑھی مڑانے کا کبیرہ گناہ ایک اعتبار سے چوری اور بدکاری سے بھی بدتر ہے کہ وہ وقتی گناہ ہے، لیکن داڑھی مڑانے کا گناہ 24 گھنٹے کا گناہ ہے، یعنی جب تک داڑھی وہ ایک مشت کی جو مقدار ہے اس مشت تک بڑھے گی نہیں، اس وقت تک گناہ ہوتا رہے گا۔ اور جو چوری کی بات ہے وہ چوری کے حد تک گناہ ہوگا، اور جو زنا کی بات ہے وہ جب تک زنا ہوگا اس وقت تک وہ گناہ ہوگا، توبہ کر لے گا تو معاف ہو جائے گا۔
اور آدمی داڑھی مڈا کر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کا احرام باندھے ہوئے ہے، لیکن اس کی منڈی ہوئی داڑھی عین نماز، روزہ اور حج کے دوران بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس پر لعنت بھیج رہی ہے، اور وہ عین عبادت کے دوران بھی حرام کا مرتکب ہے، یعنی عبادت بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، طواف بھی، سعی بھی، ہر چیز چل رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان اطہر سے، یعنی پاک زبان سے نکلی ہوئی جو لعنت ہے کہ داڑھی منڈانے والے پر لعنت ہو کہ جو الفاظ ہے اس لعنت میں وہ ابھی بھی شامل ہے۔ حضرت شیخ قطب العالم مولانا محمد زکریہ کاندھلوی ثم مدنی نور اللہ مرقدہ، یعنی پہلے کاندھلوی پھر مدینے میں رہے، تو اپنے رسالے داڑھی کا وجوب میں تحریر فرماتے ہیں۔ ان کا ایک رسالہ ہے، کتابچہ، چھوٹی سی کتاب، اس کا عنوان ہے داڑھی کا وجوب، یعنی داڑھی کا واجب ہونا۔ اس میں آپ نے لکھا ہے، ایسے لوگوں کو جو داڑھی منڈاتے ہیں دیکھ کر یہ خیال ہوتا تھا کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، اور اس حالت میں جب کہ داڑھی مڈھی ہوئی ہو، اگر موت واقع ہوئی تو قبر میں سب سے پہلے سید الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت ہوگی، تو کس منہ سے چہرے انور کا سامنا کریں گے؟ کتنی بڑی بات! اللہ کے رسول علیہ السلام نے داڑھی کو سنت قرار دیا، تو حضرت نے فرمایا کہ بہت ہی افسوس ہوتا ہے ایسے شخص کو دیکھ کر کہ موت کا تو کوئی وقت مقرر ہے ہی نہیں، لیکن یہ انسان موت کے وقت کو یاد نہ رکھتے ہوئے اپنی داڑھی کاٹتا ہے، اور اگر داڑھی مڈی ہوئی حالت میں خدا نخواستہ اس کی موت ہو جائے تو پھر قبر میں جانے کے بعد تو سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت تو کرنی ہی ہے، تو اگر اس حالت میں یعنی داڑھی مڈی ہوئی حالت میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرنا ہو تو پھر کس منہ سے وہ زیارت کرے گا؟ یعنی کیا کہے گا کہ میں آپ کا امتی ہوں، کیسا کہے گا، اور آپ کی سفارش کیسے مانگے گا، جبکہ آپ کے ایک حکم کی تعمیل اس نے نہیں کی، جس کے اندر کوئی پریشانی بھی اس کو نہیں تھی، تو ایسی حالت میں وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے کیسے جائے گا؟ اس کے ساتھ ہی بار بار یہ خیال آتا تھا کہ گناہ کبیرہ، زنا، لواطت، یہ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم میں ایک بد فعلی، یعنی مرد سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا تھا، تو یہ کبیرہ گناہ کبیرہ یعنی زنا، لواطت، شراب نوشی یعنی شراب پینا، سود خوری یعنی سود کھانا وغیرہ تو بہت ہیں، گناہ کبیرہ بہت ہیں، مگر وہ سب وقتی ہیں۔ گناہ کبیرہ جتنے ہیں ان میں سے سب کے سب گناہ، بلکہ اکثر و بیشتر گناہ وقتی طور پہ ہیں۔ اگر کوئی زنا کرتا ہے، وقتی طور پہ زنا کرتا ہے، ختم ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، چوری کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے، غیبت کرتا ہے تو تھوڑی دیر میں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن داڑھی ایک ایسا گناہ کبیرہ ہے جو ایک لمبے وقت تک چلتا ہے، جب تک اس کی داڑھی ایک مشت تک نہیں ہو جاتی اس عرصے تک وہ مستقل گناہ کبیرہ میں لگا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یزنی الزانی وہو مومن، یعنی جب زناکار زنا کرتا ہے، یعنی زنا کرنے والا زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ مطلب اس حدیث کا مشائخ نے یہ لکھا ہے کہ زنا کے وقت ایمان کا نور اس سے جدا ہو جاتا ہے، جب وہ زنا کرتا ہے تو اس کے ایمان کا جو نور ہے وہ ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے، لیکن زنا کے بعد وہ نور ایمانی مسلمان کے پاس واپس آ جاتا ہے۔ جب وہ اس فعل حرام سے باز آ جاتا ہے، یعنی فعل حرام کو ختم کر دیتا ہے، تو پھر وہ جو ایمان کا جو نور اس کا چلا گیا تھا وہ نور پھر اس کا واپس آ جاتا ہے۔ مگر قطع لحیہ یعنی داڑھی کا کاٹنا ایسا گناہ ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو بھی یہ گناہ ساتھ ہے، روزے کی حالت میں، حج کی حالت میں، غرض ہر عبادت کے وقت یہ گناہ اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ پس جو حضرات حج و زیارت کے لیے، یعنی اب خلاصہ یہ بتا رہے ہیں کہ
سوال یہ کیا گیا تھا کہ جو لوگ حج کے دوران یعنی حج کے سفر کے دوران اپنی داڑھی کاٹتے ہیں یا حج کے بعد آنے کے بعد یعنی حج سے واپس ہونے کے بعد داڑھی کاٹتے ہیں تو ان کا حج ہوگا یا نہیں، اس کا خلاصہ کر رہے ہیں کہ بس جو حضرات حج و زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ خدا اور رسول کی پاک بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے اپنے مسخ شدہ شکل کو درست کریں، اور یعنی اپنی جو فطرت سے ختم ہوئی شکل ہے اس کو درست کریں اور اس گناہ سے سچی توبہ کریں، اور آئندہ ہمیشہ کے لیے اس فعل حرام سے بچنے کا عزم کریں، یعنی پختہ ارادہ کریں، ورنہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ شیخ سعدی کے اس شعر کے مصداق بن جائیں۔ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ کا گدھا اگر مکے بھی چلا جائے جب واپس آئے گا تب بھی گدھا ہی رہے گا، یعنی اگر عیسیٰ کا گدھا حضرت عیسیٰ کا گدھا اگر مکہ چلا گیا، مثال کے طور پر حج کرنے کے لیے چلا گیا، تو وہ آنے کے بعد بھی گدھا ہی رہے گا، اس کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو اس کو شیخ سعدی نے فرمایا خرے عیسیٰ گرش بمکہ روت، عیسیٰ کا گدھا اگر چلا جائے مکے کو چو بیایت ہنوز خرباشت، تو جب بھی وہ آئے گا پھر بھی گدھا ہی رہے گا۔ انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ روضہ اطہر پر سلام پیش کرنے کے لیے کس منہ سے حاضر ہوں گے۔ جو حج کے سفر کے دوران داڑھی کاٹ رہے ہیں تو روضہ اطہر کے پاس جا کر جو سلام پیش کرتے ہیں تو وہ کیا منہ لے کر جائیں گے اور کس منہ سے وہ اپنے لیے سفارش مانگیں گے، تو یہ بھی انہیں سوچنا چاہیے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بگڑی ہوئی شکل دیکھ کر کتنی اذیت ہوتی ہوگی، یعنی کتنی تکلیف ہوتی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرا امتی ہو کر میرے دربار میں آ رہا ہے، میرے پاس آ رہا ہے اور اس کے چہرے پر میری سنت اور میرا طریقہ نہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ بعض حضرات اس لیے داڑھی نہیں رکھتے کہ اگر ہم داڑھی رکھ کر کوئی غلطی یعنی غلط کام کریں گے تو اس سے داڑھی والوں کی بدنامی اور داڑھی کی بے حرمتی ہوگی، ایسے حضرات کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ایک سوال ہے، یعنی خود کو تو یعنی داڑھی کا احترام تو ہے، داڑھی کا احترام کرتے ہیں اور داڑھی کی عزت بھی کرتے ہیں، اور داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ ہم داڑھی رکھ کر کوئی غلط کام کریں گے تو داڑھی کی بے حرمتی ہو جائے گی، یہ سوچتے ہیں، یا پھر یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم داڑھی رکھ کر اگر اتفاق سے ہم سے کوئی غلط کام ہو گیا تو پھر ایک داڑھی رکھنے والے کی غلطی سے اس کے غلط کام کرنے سے ساری داڑھی رکھنے والوں کی شبیہ خراب ہو جائے گی، اس لیے جو حضرات داڑھی نہیں رکھتے جو ایسا کہتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب ملاحظہ فرمائیں۔ ان حضرات کا جذبہ بظاہر بہت اچھا ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ داڑھی کی قدر کرتے ہیں، داڑھی کا احترام کرتے ہیں، نیت بھی اچھی ہے، اور اس کا منشا داڑھی کی حرمت و عظمت ہے، یعنی ان کی جو سوچ ہے وہ اس لیے نہیں کہ داڑھی ایک حقیر چیز ہے نعوذ باللہ، بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ داڑھی الحمدللہ بہت اچھی چیز ہے، بہت عظمت کی چیز ہے، بہت عزت کرنے والی چیز ہے۔ لیکن اگر ذرا غور و تأمل سے کام لیا جائے، یعنی تھوڑا سا اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ خیال بھی شیطان کی ایک چال ہے، شیطان کا ایک وسوسہ ہے، جس کے ذریعے شیطان نے بہت سے لوگوں کو دھوکہ دے کر اس فعل حرام میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک مسلمان دوسروں سے دغا فریب کرتا ہے، یعنی ایک مسلمان دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے، جس کی وجہ سے پوری اسلامی برادری بدنام ہوتی ہے۔ ایک مثال ہے، اگر ایک مسلمان کسی کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور تو اس طرح کا برا کام کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے یعنی اس ایک مسلمان کے دھوکہ دینے کی وجہ سے پوری مسلمان برادری یعنی جتنے مسلمان ہیں سب کے سب بدنام ہوتے ہیں۔ اب اگر شیطان اسے یہ پٹی پڑھائے کہ تمہاری وجہ سے اسلام اور مسلمان بدنام ہو رہے ہیں، اسلام کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم نعوذ باللہ اسلام کو چھوڑ کر سکھ بن جاؤ یا کوئی اور مذہب اختیار کر لو مثلا، تو اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ داڑھی کی عظمت کے قائل ہیں، داڑھی کی حرمت کے قائل ہیں اور داڑھی کا احترام کرتے ہیں، اور لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ داڑھی رکھنے سے
یا داڑھی رکھ کر کوئی غلط کام کرنے سے سارے داڑھی والوں کی شبیہ خراب ہوگی اور سارے کے سارے بدنام ہوں گے۔ اس طرح جو سوچتے ہیں ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی ایک مسلمان کسی دوسرے انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور فریب دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اس سے، تو پھر صرف اس ایک کی وجہ سے دوسرے مسلمان بھی خراب ہو جائیں گے، بدنام ہو جائیں گے اور ان کی شبیہ خراب ہو جائے گی۔ تو اگر اس طرح اگر سوچا جائے تو پھر شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا کہ پھر تم مسلمان ہو کر اگر ایسا برا کام کرو گے تو مسلمانوں کی برادری بدنام ہوگی، لہٰذا تم کوئی اور مذہب اختیار کر لو۔ تو اب وہ یہ سوچ کر کہ میری وجہ سے مسلمان برادری بدنام ہو جائے گی تو اپنا مذہب تو چھوڑ نہیں سکتا، اگر چھوڑے گا تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو اس طرح کی پٹی پڑھا کر بعض بھولے بھالے مسلمانوں کو شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ داڑھی نہ رکھو، یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے۔ تو کیا اس وسوسے کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دینا چاہیے یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کی چال ہے۔ بلکہ اگر اس کے دل میں اسلام کی واقعی حرمت و عظمت ہے تو وہ اسلام کو نہیں چھوڑے گا، بلکہ ان برائیوں سے کنارہ کشی کرے گا جو اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا موجب ہے۔ یعنی اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھ کر گناہ کرنے سے داڑھی والوں کی شبیہ بگڑ جاتی ہے، تو انہیں چاہیے کہ داڑھی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ داڑھی کو اختیار کر کے جو گناہ کرنے والے تھے آپ ان گناہوں کو یا ان برائیوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح اگر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر تم داڑھی رکھ کر برے کام کرو گے تو داڑھی والے بدنام ہوں گے اور یہ چیز داڑھی کی حرمت کے خلاف ہے، تو اس کی وجہ سے داڑھی کو خیر باد نہیں کہا جائے گا، یعنی داڑھی کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ ہمت سے کام لے کر خود ان برے افعال سے بچنے کی کوشش کی جائے گی ان داڑھی کی حرمت کے منافی ہیں، یعنی ان افعال سے، ان کاموں سے، ان اعمال سے بچنے کی کوشش کی جائے گی جو داڑھی کی حرمت کے منافی، یعنی داڑھی کی حرمت کے لیے جو ایک زہر کے مانند ہے، تو ان کو چھوڑ دینا چاہیے اور جن سے داڑھی والوں کی بدنامی ہوتی ہے۔ ان حضرات نے آخر یہ کیوں فرض کر لیا ہے کہ ہم داڑھی رکھ کر اپنے برے اعمال نہیں چھوڑیں گے؟ یعنی یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم داڑھی رکھیں گے اور برے کام چھوڑ دیں گے، یہ سوچنا چاہیے۔ یہ کیوں ذہن میں بنا رکھا ہے کہ ہم داڑھی کو تو چھوڑ دیں گے مگر برے کام تو کرتے ہی رہیں گے؟ یہ کیوں فرض کر لیا ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان کے دل میں واقعی اس شعار اسلام کی حرمت ہے تو عقل اور دین کا تقاضا یہ ہے کہ وہ داڑھی رکھیں اور یہ پختہ ارادہ کر لیں، یہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ اس کے بعد کوئی کبیرہ گناہ ان سے سرزد نہیں ہوگا، یعنی وہ کبھی کبیرہ گناہ نہیں کریں گے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس شعار اسلام کی حرمت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال اس موہوم اندیشے کی بنا پر کہ کہیں ہم داڑھی رکھ کر اس کی حرمت کے قائم رکھنے میں کامیاب نہ ہوں، اس عظیم الشان شعار سے محروم ہو جانا کسی طرح بھی صحیح نہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو لازم ہے کہ شعار اسلام کو خود بھی اپنائیں اور معاشرے میں اس کو زندہ کرنے کی پوری کوشش کریں، تاکہ قیامت کے دن مسلمانوں کی شکل و صورت میں ان کا حشر ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور حق تعالی شانہ کی رحمت کا مورد بن سکیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ان کے لیے جائز ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ان پر نچھاور کر سکیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سفارش کے بھی وہ مستحق بن سکیں۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1082 ہے، چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قالوا من یابا قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر جس نے انکار کر دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ انکار کون کرتا ہے؟ تو فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری حکم عدولی کی یعنی میرے حکم سے تجاوز کیا، میرے حکم پر عمل نہیں کیا، تو گویا اس نے انکار کر دیا۔ تو یہ مختصر سے سوالات تھے اور ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ بس
ہم اس مختصر سے عنوان پر روشنی ڈالنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، معاشرے میں داڑھی کے شعار کو عام بنائے، اور اسی طرح داڑھی کی حرمت، داڑھی کی عظمت اور اس کی قدر و قیمت ہم سب کے دلوں میں اور بالخصوص سارے کے سارے مسلمانوں کے دلوں میں اجاگر فرمائے، اور جہاں تک ہو سکے ہم ایک دوسرے سے یہ کہتے پھریں کہ داڑھی رکھنا بہت ہی زیادہ اہم ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، اور داڑھی نہ رکھنا کبیرہ گناہ اور حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کے قدر و قیمت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو نہ اپنا کر گناہگار بننے سے اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سفارش سے محروم ہونے سے اور اپنی رحمت سے محروم ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔